اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہی ہے۔ آپ کی دعاؤں نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا اور لازماً میری دعاؤں نے آپ کو فائدہ پہنچایا ہوگا۔ میں پھر باغیچے میں آ گئی ہوں اور بسم اللہ پودا ٹوٹنا چاہیے۔ اچھا، میں باغیچے میں آ گئی ہوں تو بیٹھی ہوئی تھی کافی دیر سے، پھر سوچا آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لوں۔ انسان ہے تو بڑی پیاری بلا نا، بہت خوبصورت بلا، بہت زبردست بلا۔ انسان، مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا میں آپ کو جانتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے میں خود کو خود نہیں جانتی، تو مجھے کیا جانے گا۔ اپنی سمجھ آنا ہی نبی پاک نے فرمائی، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو جس دن اپنی سمجھ لگی اس دن اپنے رب کی بھی سمجھ لگے گی۔ تو یہ جب میں، آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے بستر پہ ہوں، بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، بہت کچھ ایکسپلور ہو رہا ہے، بہت کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں۔ میرے استاد ہے، وہ کہتے ہیں زندگی بہت کچھ دکھاتی ہے، جب زندگی کچھ دکھائے تو دیکھنا چاہیے۔ تو جو زندگی دکھا رہی ہے میں وہ دیکھ رہی ہوں۔ پرسوں جب میں آپ کے ساتھ وہ کس پہ بات کر رہی تھی، کوئی میٹھا سا ٹاپک تھا، جب میں اس پہ بات کر رہی تھی تو جب میں نے آپ کے ساتھ بات کمپلیٹ کی تو میں نے وہ جو ویڈیو تھی وہ اپلوڈ پہ لگا دی۔ تو میرے باغیچے کا دروازہ کھول کے ایک چھوٹے سے بچے نے اپنا سر مطلب گیٹ کے اندر کر کے تو مجھے کہتے کہ کچھ کہہ رہا تھا، خیر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر بعد میں نے اسے بلایا، میں نے کہا کیا ہے، تو کہتے یہ یلو والا پھول لے لوں؟ تو میں نے کہا ہاں لے لو۔ تو وہ جلدی جلدی اندر آیا، اس نے یلو والا پھول لے لیا۔ تو میں نے کہا 4 پھول تھے، میں نے کہا چاروں لے لو۔ میں نے کہا نام کیا؟ کہتا ہے متبر نا۔ تو میں نے کہا متبر، عجیب سا نام تھا، بہرحال اس نے کہا متبر ہے تو میں نے بھی مان لیا۔ تو متبر کو میں نے کہا متبر یہ پھول کس کو دو گے؟ تو وہ میرا جو سوال تھا وہ اس کے لیے بڑا شاکنگ تھا، بڑا عجیب سا۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا کھیلوں گا۔ تو اس کے لیے بڑا عجیب سا معاملہ تھا کہ پھول میں بھلا کس کو دوں گا، اس نے پھول کس کو دینا تھا۔ میں نے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ پھول کس کو دو گے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ پھول کسی کو دیں گے تو خوش ہوں گے؟ وہ بچے کی نیچر تو یہ تھی کہ اس نے پھول لیا اور وہ کھیلے گا اس کے ساتھ۔ وہ اس کو ہو سکتا ہے اپنی گاڑی میں سجائے، چھوٹی سی وہ گاڑی نہیں ہوتی تھی ہمارے دور میں، تو دھاگے والی ہوتی تھی، تو ان کے دور میں وہ چابی والی، یا جو بھی اس کا دل چاہے، لیکن وہ اپنے آپ میں پورا تھا۔ ہمیں یہ ادھورا کس نے کیا؟ یہ یاد رکھنا کہ جو انسان ہے نا، یہ اپنے آپ میں کل کائنات ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے، نیچرلی اس کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے۔ مطلب میری والدہ جب بیڈ پہ تھی تو انہوں نے ایک دفعہ بہت خوش ہو کے مجھے کہا کہ رضیہ میں اوپر نیچے کھسک سکتی ہوں۔ مطلب جب وہ بیڈ پہ تھی نا، وہ بہت زیادہ بیمار تھی، تو انہوں نے کہا میں بہت آرام سے اوپر نیچے، یہ دیکھو میں کھسکی، یہ دیکھو میں ٹھیک ہو رہی ہوں۔ پھر پچھلے دنوں جب میری چھوٹی بہن کو لقوہ ہوا تھا تو وہ بھی مجھے خوش ہو کے بتا رہی تھی کہ آپا اب میں مطلب ہنس سکتی ہوں، یا جو میرا جو گال جیم ہوا تھا وہ اب، جب وہ بات کر رہی تھی نا تو مجھے وہ لڑکی لگی نہیں رہی تھی جو بہت زیادہ مطلب آرام و سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اس کو کوئی معاملہ نہیں تھا، اور اب وہ اس بات پہ خوش ہو رہی ہے کہ وہ آرام سے ہنس سکتی ہے۔ یا میں نے جب اپنی بہن کو اپنی روٹین وہ بتا دی، جب میری بہن نے فون پہ مجھ سے پوچھا کہ تم کیسی ہو، تو میں نے کہا میں آج خود واش روم گئی۔ وہ بندہ جو دن میں 10-10 20-20 ہزار قدم اٹھاتا ہے، وہ محض اس بات پہ خوش ہو رہا تھا کہ وہ خود واش روم چلا گیا۔ تو ذرا سوچو کہ میرا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں تھا، کسی فٹ بالر کے ساتھ نہیں تھا، کسی اپنے ساتھی ٹیچرز کے ساتھ نہیں تھا، میرا کسی کے ساتھ نہیں تھا۔ میں اپنے آپ میں اپنی ہی کنڈیشن کو دوسری کنڈیشن کے ساتھ کمپیئر کر رہی تھی۔ there is no comparison۔ ہمیں یہ کس نے بتایا، ہمیں یہ بات کس نے بتائی کہ پھول کسی کو دو گے تو خوش ہوگے، یا تیرا مقابلہ کسی، نیچرلی بیسیکلی ہارٹیڈلی ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے انسان اپنے آپ میں پورا ہے، انسان اپنے آپ میں کل کائنات ہے۔ بلکہ میرے موبائل میں ایک تصویر ہے، وہ بھی کسی دن آپ کو دکھاؤں گی۔ ایک بہت گورا ہاتھ ہے اور ایک کالا ہاتھ ہے، تو وہ جو کالا ہاتھ ہے وہ اس گورے ہاتھ کو مہندی لگا رہا ہے۔
تو میں دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی یہ ایک تخلیق کار کی تخلیق ہے. تو یہ بات ذہنوں میں کس نے بٹھائی کہ جو گورا والا ہاتھ ہوگا وہ پیارا ہوگا اور جو کالا والا ہوگا وہ پیارا نہیں ہوگا. آخر دماغ میں یہ فیڈنگ، یہ سیڈنگ کسی نے تو کی ہے. تو وہ گرو رجنیش کہتے ہیں کہ جس دن موازنہ سٹارٹ ہوا، جس دن موازنہ شروع ہوا، سمجھو گندا کھیل سٹارٹ ہوا. موازنہ ہمیشہ گندا کھیل ہے. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں تیرے لیے تیرا باپ قابل فخر ہے، تیرے لیے تیرا باپ قابل فخر ہے. تو ایک دفعہ نا جب میرے والد صاحب مجھے چھوڑنے آئے تھے، تو میری ایک دوست تھی شازیہ منصور نا، تو شازیہ منصور کو، پرانی بات ہے اس لیے میں اس کا نام لے رہی ہوں، آج کل تو سنا ہے بہت بڑی ڈاکٹر ہے وہ. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے داجی سے ملنا ہے. تو میں نے داجی سے اسے ملایا بہت شوق سے، بہت فخر سے. میرے لیے میرے داجی قابل فخر ہے اور تھے. تو پھر اس نے کہا کہ میں بھی آؤ نا، میرے بھی والد صاحب سے ملو. تو اس کا والد صاحب جو تھا نا، وہ ہمارے ہی اسکول میں چپڑاسی تھا، اس زمانے میں چپڑاسی کہتے تھے نا. تو نا ہم موازنہ جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں. ہم تو اپنے آپ میں پورے ہیں، اپنے آپ میں شاندار ہیں، جاندار ہیں، خوبصورت ہیں، زبردست ہیں. تو جو ہمارے ذہنوں میں فالس پور فیڈنگ ہوئی ہے، اسے جان چھڑانے کا سمے آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. بائے.